اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، آج ہم پارہ نمبر 4 کے آگے بیان دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دشمنی میں اللہ اور رسول کا حکم مانا، نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو بڑا ثواب ہے۔ لوگوں نے کافروں کی طاقت سے ڈرایا تو کہا کہ اللہ کارساز ہے، اللہ کی رضا اور احسان پر چلے، برائی سے بچے، اللہ کا فضل بڑا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو، اور کسی سے نہ ڈرو۔ جو کفر کرتے ہیں ان کا غم نہ کر، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ دکھ کی مار ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا۔ منکروں کو فرصت اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ اور گناہ کر لیں تاکہ ان کو ذلت کی مار آگے پڑے۔ اللہ پاک مسلمانوں میں پاک اور ناپاک علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ مسلمانوں میں بھی، یعنی کہ کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں نیک ہوتے۔ غیب کی خبریں سب پر نہیں، رسول پر آتی ہیں۔ جس کو چاہتا ہے خدا اپنی مرضی سے چھانٹ لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، پرہیزگار بنو، بڑا ثواب ہے۔ بخل کو اچھا نہ سمجھے، آگے توق پڑے گا۔ بخل ہوتا ہے بہت زیادہ کنجوسی۔ اللہ ارض و سماوات کا مالک ہے، جو کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ غریب ہے اور ہم مالدار ہیں۔ بات لکھی گئی، یعنی کہ لوگ یہ کہتے تھے، کئی وہ کافر لوگ تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے۔ وہ آگے دکھ کی مار چکھیں گے۔ یہ بدلہ نہیں، یہ بدلہ ہے، ظلم نہیں۔ جو کہتے ہیں یقین نہ کریں، خدا نے کہا کہ جب تک رسول ایک نیاز لائے جس کو آگ کھائے، کہو پہلے بھی انبیاء کا ناحق خون ہوا، اگر سچے ہو۔ یہ اس طرح کی مثالیں وہ کہتے تھے کہ نبی یہ کر کے دکھا دے، یہ کر کے دکھا دے۔ اگر جھٹلائیں تو پہلے بھی لوگ جھٹلائے گئے۔ جو نشانیاں، ورق اور کتاب لائے، ہر کسی کو موت ہے، قیامت میں پورا بدلہ ہے۔ جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اس کو مراد مل گئی۔ دنیا تو جنس کا دغا ہے، مال جان سے آزمائش ہوگی۔ اہل کتاب مشرک بد گوئی کریں گے، صبر پرہیزگاری کرو، یہ ہمت والے کام ہیں۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے قرار لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کو مت چھپاؤ، لوگوں میں بیان کرو۔ پھر انہوں نے پرواہ نہ کی اور تھوڑے بدلے میں بری چیز خریدی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اصل پیغام ہے اس کو دینا، وہ پیغام اسلام کا سنانا چاہیے، بلکہ لوگوں کی مرضی کی بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ پیسے دیں۔ اپنے کیے پر خوشی اور خوشامد کے طالب عذاب پائیں گے، ان کو دکھ کی مار ہے۔ زمین و آسمان اس کی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین و آسمان کا بننا، رات دن کا بدلنا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو کھڑے بیٹھے لیٹے زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ تو نے کچھ غلط نہیں بنایا بلکہ ٹھیک بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ سے بچا۔ جسے دوزخ میں ڈالا وہ رسوا ہوا، گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے رب، ہم نے سنا جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے مان لانے کو کہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش، برائیاں دور کر، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے، وعدے کے مطابق ہمیں قیامت کے مطابق قیامت میں رسوا نہ کر، وعدہ رسول کے مطابق ہمیں جنت میں داخل فرما، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے دعا سن لی، کہا کہ محنتی مرد و عورت کی محنت ضائع نہیں کرتا، جو وطن سے نکالے گئے، ستائے گئے، اللہ کی راہ میں لڑے، قتل ہوئے، برائیاں دور کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، اچھا بدلہ ملے گا۔ کافروں کے شہروں کی سیر پر نہ بہکو، یہ فائدہ قلیل ہے، پھر دوزخ ہے۔ تقوی بموجب جنت بہتی ندیاں، اللہ کے ہاں مہمانی نیک بختوں کے لیے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بعض قرآن کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آیتوں کو نہیں بیچتے، اللہ کے ہاں مزدوری پائیں گے۔ اللہ جلد حساب لیتا ہے۔ اہل ایمان صبر کرو، مقابلے میں مضبوطی کرو، رابطہ رکھو، ڈرتے رہو گے، مراد پاؤ۔ آگے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس سے جوڑے بنائے، پھر مرد و عورت بخیرے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کا تم آپس میں واسطہ دیتے ہو، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یتیموں کے مال لٹا دو، صفائی کے بدلے میں گندگی نہ لو، ان کے مال کھانا بڑا وبال ہے۔ یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو تو پسند کی شادی کرو، 4 تک حد ہے، یعنی کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اگر برابر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی شادی کرو یا ہاتھ کے مال پر گزارا کرو۔
مگر ایک طرف کے ہو کر نہ رہ جاؤ، ان کے مہر دے دو، چھوڑ دیں تو کھا لو، بیوقوفوں کو مال نہ پکڑاؤ، کھلاؤ پلاؤ اور ٹھیک بات کرو، یتیموں کی تربیت کرتے رہو، جب ہوشیار ہو جائیں تو پھر مال ان کے حوالے کرو، بڑا ہونے کا انتظار کرو نہ کہ کھا جاؤ، بچتے رہو، اگر محتاج ہو تو موافق دستور استعمال کر لو، حوالے کرو، جب بھی کوئی مال کسی یتیم کے تو گواہی پہلے گواہ بنا لیا کرو کہ یہ دیکھ لیں جی، گواہوں کو بتائیں کہ میں نے مال اس کا واپس کر دیا، اللہ حساب سمجھتا ہے۔ مردوں، ماں باپ، رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ہے، تقسیم کے وقت دعوت کیا کرو، صحیح بات کرو، اولاد اگر بوڑھی ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو ڈریں اور سیدھی بات کریں، ٹھیک ہے جی، ماں باپ بوڑھا ہو گیا تو اولاد ان کی خدمت کرے، ٹھیک ہے جی، یتیم کا مال کھایا تو آگ میں جائے گا۔ بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا انشاءاللہ۔